تھی اس میں وہ لکھ لیا کرتے تھے. اچھا, تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع. اب یہ کہ ان کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کون ہیں, کون لوگ ہیں جو یہ آڈیو ویڈیو بناتے ہیں. اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تو نون لیگ ہی ہے نا سر, یہ جو آ رہی ہیں نون لیگ کے حق میں جو آ رہی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز. سر وہ پروڈیوسر ڈائریکٹرز دونوں طرف ہوتے ہیں. اچھا, یہ یاد رکھیں, فلم صرف ایک طرف نہیں بناتے, فلم وہ ہر طرف کی بناتے ہیں. اچھا, جس کو سوٹ کرتی ہے آپ دیکھ لینا. زمان صاحب, جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے زبیر صاحب میں یا نون لیگ کے اندر مریم نواز صاحبہ کی بریت کو لے کر, کیا اس کی وجہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز کا پریشر تو نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ ایک چیز آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کا ذکر کر دیا, انہوں نے ایک بڑی الارمنگ بات کی آن اے ویری سیریس نوٹ, اور ذرا سنوائیں جی انہوں نے کیا کہا ہے کل. اس کے بعد ایک سینما سکوپ فلم آئے گی. سب سے پہلے سینما سکوپ پرانے لوگوں کو پتہ ہے, پہلے فلم چلتی تھی سکرین کے آدھے حصے میں, اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما سکوپ فلم. اس کا مطلب ہے کہ فل سکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والوں کو. ابھی وہ فلم آنے والی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے, کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے, کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے, کوئی کدھر گما ہوا ہے. فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہے. علی بھائی, یہ کہ نون لیگ کی کانفیڈنس کی وجہ یہ آنے والی ویڈیو تو نہیں جس میں کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے, کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے, سینما سکوپ فلم آ رہی ہے, اس میں کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آئے گا. کامران بھائی دیکھیں نا, ان کی آپ نے ان سے پہلے بھی پوچھا تھا زبیر بھائی سے, اور وہ اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کی ساری سیاست ہی یہ ہے کہ یو آر ود می اور یو آر اگینسٹ می. میں کرتا کیا ہوں کہ میں ججز کی ویڈیو بناتا ہوں, میں سیاستدانوں کی ویڈیوز بناتا ہوں, میں بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز بناتا ہوں اور انہیں بلیک میل کرتا ہوں. آپ کو ایک یاد ہوگا نون لیگ کے ٹائم میں ایک بات چل پڑی تھی, اور بات یہ چل پڑی تھی کہ وکیل نہیں کرنا چاہیے, جج کر لینا چاہیے. آپ جو حدیبیہ پیپر کیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اس کے اندر ریفری جج لگایا گیا تھا, اور جو پناما پیپرز کے اندر ایک جج صاحب کا نام آیا تھا, وہی وہ ریفری جج تھے جن کے پناما میں آف شور کمپنی نکلی تھی, اور اب اس سے آگے کام چلا گیا. اور کل جو مریم نے اپنا اعتراف کیا ہے, جرم کا اعتراف کیا ہے, اب پاکستان کے دو بڑے میڈیا چینلز کے بڑے اونرز کی آف شور کمپنیز نکلی ہیں پنڈورا لیکس کے اندر. یہ تو ہمیشہ مافیا کی طرح چلتے ہیں, اسی طرح یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی کارکردگی کے اوپر کھیلیں نا, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. ایک پی ڈی ایم آپ نہیں چلا سکتے, پی ڈی ایم آپ کی فیل ہو گئی ہے, لوگوں کو آپ باہر نہیں نکال سکتے. آپ کی کیا سیاست ان چیزوں پہ رہ گئی ہے کہ آپ ہر جگہ آڈیو اور ویڈیو کیمرے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی پرسنل زندگی کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ بڑا انڈیزائریبل ایکٹ ہے, اور یہ پالیٹکس کسی بھی لحاظ سے نہیں. بالکل میں آپ 100% ایگری کرتا ہوں. تو دیکھیں نا, اور یہ خود ڈسے بھی جاتے ہیں, یہ خود ڈسے بھی جاتے ہیں, اور پھر یہ نہیں سیکھتے. یہی تو منافقت ہے نون لیگ کی. کامران بھائی یہ دیکھیں کہ ایفیڈیوٹ اگر آتا ہے جنرل جسٹس شمیم کا تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے, اور وہی اگر ایفیڈیوٹ دے دیں اصغر خان کیس میں جنرل صاحب تو وہ ان کو برا لگتا ہے. اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ انہیں برا لگتا ہے, اور کوئی اور ایفیڈیوٹ دے تو ان کو بالکل صحیح, بالکل آئی ایگری ود یو, بالکل ٹھیک. ان کی منافقت علی بھائی آپ کا پوائنٹ ٹھیک آ گیا, یہ منافقت کی سیاست ہے. زبیر صاحب یہ اپنی پرفارمنس پہ آئیں. بالکل آپ صحیح, دیکھیں آخری کا کامران بھائی, پرفارمنس پہ آئیں. لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, عدالت آپ سے پوچھ رہی ہے, میڈیا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ رسیدیں دے دیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری یہ والی ہیلتھ رپورٹ لے لو, نہیں اگر ہیلتھ رپورٹ پہ میرا فیصلہ نہیں دینا میں آپ کے خلاف ایفیڈیوٹ لے آؤں گا, میں اس بندے کو آپ کے خلاف کھڑا کر دوں گا. او بھائی اب سچ پہ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ سہارے کیوں لیتے ہیں؟ یہ آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا. زبیر صاحب بات یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو بے گناہ قرار دینے کے لیے جس طرح کا یہ کام شروع ہو گیا آڈیوز ویڈیوز کا, خاص طور پہ جو آپ کے کیپٹن صفدر صاحب فرما رہے ہیں, یار یہ تو بڑی گھٹیا پورا کانٹیکسٹ ہے کہ جی ایک ایسی ویڈیو ہوگی جس میں لوگ کوئی سوئمنگ پول میں, یہ تو بڑی پرسنل سی بات ہے یار. اس میں کون سی عدالتی فیصلوں کی جو ہے وہ نہیں, آپ لوگوں نے کنڈیم نہیں کیا اس کو, یہ جو انہوں نے فرمایا ہے مزے لے کے, نہیں وہ آپ کی پارٹی کے بندے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے نا, یہ انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں کہہ دیا. تو مجھے بات تو کرنے دیں. جی میں کمپلیٹ کر لوں. جی دیکھیں, ایک تو دیکھیں ابھی تک جو بھی چیزیں آئی ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ یہ کیس سے متعلق اگر تو اس میں سچائی ہے, جس طرح جسٹس شوکت صدیقی کا ایک حلفیہ بیان ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے جمع کرایا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ ان پر کیسے دباؤ ڈالا گیا تھا. آئی تھنک آپ اس کو کیوں بلیم کریں؟ اگر اس میں سچائی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ٹیک اٹ اپ نا. اگر تو وہ سچ ہے تو بڑے ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں, اور اگر جھوٹ ہے تو جسٹس صاحب
کو بالکل سزا ہونی چاہیے. اسی طرح سے یہ جو جسٹس صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی انویسٹیگیشن دیکھیں نا, اگر تو کورٹ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت. اسی طرح سے ثاقب نثار, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو مواد ہے اگر تو وہ, کیونکہ اس میں اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2017 اور 2018 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا گیٹ نواز شریف آؤٹ, اور اس کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے کردار ادا کیا تھا جس میں ثاقب نثار بھی شامل تھے. اب ایک چیز آئی ہے, ہم نہیں کہہ رہے کچھ بھی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سچا یا جھوٹا ہونا ڈٹرمن اگر ہو جائے تو اگر وہ سچ ہے تو آپ اس کے اثرات دیکھیں نا, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں اور کون کون سے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کیپٹن صفدر صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیے نا, آپ خود کوٹ کرتے ہیں, میری ایک بات سنیں, کامران آپ خود کوٹ کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے یا مولوی مشتاق صاحب کا تو میں خود جانتا ہوں. جی تو یہ اگر کوئی سچ آتا ہے, اگر کوئی چیز آتی ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ایز اے نیشن کہ نہیں 20 سال کے بعد ہم آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں اپنا پوائنٹ دے دوں. میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں جو کیپٹن صفدر صاحب نے کہا ہے, کسی کی ذاتی لائف کے اوپر سوئمنگ پول یہ بہت ہی ہلکی بات ہے, ہلکی بات. لیکن آپ نے کنڈیم نہیں نا کیا آپ کی پارٹی نے, وہ تو میں کنڈیم کر رہا ہوں, آپ کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن میں آگے چلوں گا. مظہر عباس صاحب میں بھی کہتا ہوں کہ کسی کی پرسنل لائف کا نہیں آنا چاہیے, بالکل, اور وہ جس طرح مزے لے کے بیان کر رہے ہیں, یہ کوئی اتنی اعلیٰ ظرفی کی بات نہیں ہے. ثاقب نثار کا پرسنل لائف سے کیا تعلق ہے؟ یار میں ثاقب نثار کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی, بات یہ ہے زبیر صاحب, میں جس کی بات, شمیم کا پرسنل لائف سے کیا تعلق ہے؟ ارشد ملک کا پرسنل لائف سے کیا تعلق ہے؟ برداشت تو کر لیں سر, پچھلے 6 دن سے ثاقب نثار کو رو رہے ہیں نا بیٹھ کے, آج کیپٹن صفدر میں بات آئی تو آپ پھر لے گئے ثاقب نثار, میں اس کی بات کروں, اسے کنڈیم کرے, آگے چلتے ہیں. مظہر عباس صاحب بات یہ ہے کہ ان پہ جو پابندی لگائی تھی نا نواز شریف صاحب نے, وہ زیادہ بہتر تھی کہ وہ کم بولا کریں, بلکہ بولا ہی نہ کریں, تو زیادہ بہتر ہے آپ کی پارٹی کے لیے. مظہر عباس صاحب بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ ان ویڈیوز کا, آڈیوز کا, ٹیسٹمنیز کا کوئی اتنا ویٹیج پڑنے والا ہے آج کی تاریخ میں کہ زبیر صاحب یا ان کی پارٹی اتنی کانفیڈنٹ ہوگی کل مریم نواز صاحبہ جب پیشی میں پیش ہوں گی تو اس کے بعد وہ بری بھی ہو سکتی ہیں اور کل بھی ہو سکتی ہیں بری. میں نے اس وجہ سے نہیں کہا تھا. دیکھیں کامران, وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا, آپ نے نہیں کہا تھا, میرا سوال ہے سر, میں آپ کی سوال نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا, زبیر صاحب نے کہا ہے. جی مظہر صاحب. جی یہ جو آپ نے کیپٹن صفدر والی بات کی نا, یہ جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم اتنا پرسنل ہوئے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک بڑے سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح بات ہے, اور یہ تصادم گلی کوچوں میں ہوگا. اگر یہ باتیں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ گلی کوچوں کے تصادم والی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کیپٹن صفدر, وہ اکثر کیپٹن صفدر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں یہ. لیکن مریم نواز صاحبہ کو ان ویڈیو آڈیو سے یا نواز شریف کو ان ویڈیو آڈیو سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ خود ہی اس کیس کا حصہ نہیں بنانے جا رہے؟ اچھا, اگر وہ اس کیس کا حصہ نہیں بنانے جا رہے تو آپ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کچھ بھی کرتے رہیں. ہاں, کیس کا اگر حصہ بنتا ہے جی, اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ویریفائی ہو جاتی ہے, اوتھینٹک ہو جاتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے ایک نئی ڈیبیٹ, ایک نئی لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں بنتی کیس کا حصہ, یا ارشد, لیکن مظہر صاحب آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے پہلے کہ کوئی آڈیو یا ویڈیو کی بیس پہ عدالت کا فیصلہ ہی چینج ہو گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ کی تاریخ تو ماشاءاللہ بہت گہری نظر ہے آپ کی. دیکھیے, اصغر خان کیس کب سب سے پہلے سامنے آیا, اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے پاس وہ آڈیو کیسٹس آئی تھیں. اچھا, جس میں یونس حبیب بات کر رہے ہیں مختلف پولیٹیشین سے, اس میں کس طرح پیسے دیے جائیں گے, کیسے دیے جائیں گے, اور پھر وہ اپنی ان کی ایک خاص ڈائری ہوتی تھی, اس میں وہ لکھ لیا کرتے تھے. اچھا, تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع. اب یہ کہ ان کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کون لوگ ہیں جو یہ آڈیو ویڈیو بناتے ہیں؟ نہیں, اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تو نون لیگ ہی ہے نا سر, یہ جو آ رہی ہیں نون لیگ کے حق میں جو آ رہی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز. سر وہ پروڈیوسر ڈائریکٹرز دونوں طرف ہوتے ہیں. اچھا, یہ یاد رکھیں, فلم صرف ایک طرف نہیں بناتے, فلم وہ ہر طرف کی بناتے ہیں. اچھا, جس کو سوٹ کرتی ہے. آپ دیکھ لینا کہ آپ کو 12 اکتوبر 1999 کو جب کو ہوا تھا تو آپ کی ایک بڑی معتبر ایجنسی نے ایک ایجنسی کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا تھا. ٹھیک, وہاں سے ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے تھے, وہاں سے سارے ایکوپمنٹس اٹھا کے لے گئے تھے, کیونکہ وہاں بہت سی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس تھے. صحیح.
وہ بہت سی اور سی چیزیں تھیں. تو ہمارے یہاں پالیٹکس انفارچونیٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں پالیٹکس بہت. لیکن سر ان نٹ شیل آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مقدمے وڈرا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی 2008 میں نواز شریف صاحب پلٹا چکے ہیں بازی ہائی جیکنگ کیس میں. مجھے آئی ڈاؤٹ, یو ڈاؤٹ, آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں یہ جو یہ جو سارا ہوا ہے, اس میں مجھے وہ فیئر فیکٹر بھی نظر آتا ہے, کیونکہ ورنہ تو آپ نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں واٹ فیئر فیکٹر سر, سوری میں سمجھ نہیں سکا بناتے ہیں. فیئر فیکٹر سے کیا مراد آپ کی؟ سوری نہیں, فیئر فیکٹر یہ ہے نا کہ ایک فریق ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی تو پھر اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی نا. وہ الگ بات ہے کہ پولیٹکس ہماری تو کل کا دن تو سر پھر بڑا اہم ہے, میں نہیں مانتا کہ پیشی کا میرے خیال میں تو بہت اہم ہے, بالکل اہم ہے, لیکن یہ کہ کل آخری دن اس پیشی کا یا کیس کا آخری دن تو کل نہیں ہے. لیکن سر فیصلہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. علی نواز ایوان صاحب, آپ لوگ کیا ریئیکشن ہوگا اگر جس طرح زبیر صاحب آپٹیمسٹک ہیں کہ مریم نواز صاحب بری ہو جائیں گی, کیا کریں گے آپ لوگ؟ سر وہ صرف ایک طرح بری ہو سکتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, باقی میں آئی ایم ناٹ اے لائر, کہ وہ سارے سپریم کورٹ جو مانگ رہی تھی ان سے جے آئی ٹی جو مانگ رہی تھی, احتساب عدالت جو مانگ رہی تھی, اور وہی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ مانگ رہی ہے. مریم نواز سے کیا ان کو؟ زبیر بھائی پلیز یار کمال ہے, آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کیا مانگ رہی ہے مریم نواز سے؟ وہ بتانے لگے ہیں, بتائیں علی بھائی بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مانگ رہی ہے, کیا مانگ رہی ہے؟ زبیر بھائی, علی بھائی بتا دیں کیا مانگ رہی ہے. بتا تو دینا قوم کو کہ کیا مانگ رہی ہے. چلیں وہ ان کو موقع دیں گے تو بتائیں گے نا وہ. جی علی بھائی, جی بتائیں. علی نواز کامران بھائی ذرا بات سر بتائیے. اب یہ دیکھیں گے کہ آڈیو اور ویڈیوز آتی کب ہیں. دیکھیں اس پاکستان کی سیاست میں یہ غلاظت لانے والے نون لیگ ہے. آج چاہے وہ ملک قیوم ہو, جسٹس رفیق تارڑ ہو, سعید الزمان صدیقی ہو, اور جسٹس ارشد کا وہ ایفیڈیوٹ جس میں وہ کہتا ہے کہ میری ایک پرانی ویڈیو مجھے دکھا کے حسین نواز شریف نے اور بٹ صاحب جو بھاگ گئے ویڈیو لانچ کر کے پاکستان سے, انہوں نے مجھے بلیک میل کیا, انہوں نے مجھے آفرز کی. اور وہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے جب بھی ان کی کوئی تاریخیں آتی ہیں, یہ ویڈیوز آ جاتی ہیں, یہ آڈیوز آ جاتی ہیں, اور جو ثاقب نصار سے پہلے لانچ کیا گیا. بٹ ول یو بی ورڈ, علی بھائی میرا سوال یہ تھا, بٹ ول یو بی ورڈ اف مریم نواز از بین آڈیو پٹ گئی, پھر آڈیو پٹ گئی. سر میری بات تو سن لیں, ول یو بی ورڈ اف شی ول بی ایکوٹڈ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں وری کروں گا, مجھے تو پورا احترام ہے عدالتوں.